السلام علیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، آج ہم بتائیں گے کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ ان کی آنکھ لگ گئی، یعنی کہ آپ پر نیند غالب ہو گئی۔ تبھی آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں کہ اے ابراہیم، آپ اپنے سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ پیارے دوستو، یاد رہے نبیوں اور پیغمبروں کا خواب کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب سچ جانا اور اپنی عزیز چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کافی تعداد میں اونٹ ہوا کرتے تھے، اس لیے صبح ہوتے ہی آپ نے ان اونٹوں میں سے 100 اونٹ کی قربانی دے دی۔ مگر پھر جیسے ہی دوسری بار آپ کی آنکھ لگی تو پھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، آپ اپنی سب سے پیاری اور سب سے عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ تو اس لیے دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 200 اونٹوں کی قربانی دے دی۔ مگر پھر تیسری رات جیسے ہی آپ کی آنکھ لگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر سے وہی آواز آئی، اے ابراہیم، آپ اپنی سب سے پیاری اور سب سے عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ میرے لیے سب سے پیاری اور سب سے عزیز چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کہیں یہ تو نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میں سب سے زیادہ پیار اپنے بیٹے اسماعیل سے کرتا ہوں یا پھر اپنے رب سے کرتا ہوں۔ آپ کے پاس ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی کافی دعا اور منت کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے کی عمر میں عطا کیا تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل سے بہت پیار کرتے تھے۔ مگر جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اللہ کا یہ حکم سنا تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے سب سے عزیز چیز اور سب سے پیارے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیں گے۔ اس لیے دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ سے کہا، اے حاجرہ، اپنے بیٹے کو غسل کراؤ، نئے کپڑے پہناؤ اور خوشبو لا کر بالکل دلہے کی طرح تیار کر دو۔ آج ہم اپنے ایک دوست کے گھر پر دعوت پر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ کی بیوی بہت خوش ہوئی اور خوشی سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو تیار کر دیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو لے کر فلسطین سے لے کر مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے، تبھی آپ کے گھر میں ایک شیطان داخل ہوا اور وہ آپ کی بیوی سے کہنے لگا، اے حاجرہ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے پیارے بیٹے کو کہاں پر لے جایا جا رہا ہے؟ تمہارے بیٹے کو تمہارا شوہر کسی دوست کے گھر دعوت پر نہیں لے جا رہا ہے، بلکہ تمہارے بیٹے اسماعیل کو قربانی کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، یعنی کہ مارنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ نے کہا، میں اپنے ابراہیم کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ تو یہ سن کر شیطان نے کہا کہ تمہارے شوہر ابراہیم نے ایک خوف دیکھا ہے، جس میں اللہ نے تمہارے پیارے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگی ہے، اس لیے ابراہیم اس کو قربانی کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت حاجرہ فخر سے کہنے لگی، اے شیطان، تم پر لعنت ہو! اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے تو میرے لیے اس سے خوشی کی بات اور کیا ہوگی؟ یہ تو میرا ایک بیٹا ہی ہے، اگر میرے پاس ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے تو میں خوشی اس کو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بھیج دیتی۔ یہ سن کر پھر شیطان حضرت اسماعیل کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے اسماعیل، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں کسی دعوت میں نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں، وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو میرے سے بڑا خوش نصیب پھر کون ہوگا؟ یہ سن کر شیطان بہت مایوس ہوا، اس لیے پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کیوں لے جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی بھی یا نہیں؟ اور دوسری بات، جب تم اپنے اس بیٹے کو قربان کر دو گے تو پھر بڑھاپے میں تمہاری خدمت کون کرے گا؟ بڑھاپے میں تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ سن کر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ پتھر اٹھائے اور شیطان کو لعنتی کہہ کر مارنے لگے۔ یہ دیکھ کر شیطان وہاں سے بھاگنے لگا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ تبھی سے مکہ میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جانا شروع ہوا، اسی وجہ سے حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر وہاں سے چل دیے اور آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے اسماعیل، کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ تو یہ سن کر آپ کا بیٹا کہنے لگے، بابا جان، اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کے ایک نبی قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، لیکن بھی بابا میری ایک التجا ہے کہ جب آپ میرا گلا کاٹو گے تو آپ وہ دیکھ نہیں پاؤ گے، اس لیے پہلے آپ رسی سے میرے ہاتھ اور پاؤں کو اچھی طرح سے باندھ لیجئے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو میرے گلے پر چھری چلاتے وقت ترس نہ آ جائے۔ بس پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کے ہاتھ اور پاؤں باندھے اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لی، اور پھر اپنے ہاتھوں میں ایک چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، اے اللہ، اگر آپ مجھے 1000 اسماعیل بھی دیتے تو میں خوشی کے ساتھ میں ان سب کو آپ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر آپ وہ چھری اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چلانے لگے تو
اتنے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل جلدی سے جاؤ جنت سے ایک جانور کو لے کر زمین پر جاؤ اور اسماعیل کو وہاں سے ہٹا کر اس کی جگہ وہ جانور رکھ دو۔ ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن پر چھری کو پھیرا تو خون بہنے لگا، مگر اس کے بعد آپ نے جیسے ہی اپنی آنکھوں سے پٹی کو ہٹایا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس میں آپ کا بیٹا اسماعیل صحیح سلامت کھڑا ہوا ہے۔ پھر آپ نے جیسے ہی نیچے کی طرف دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ اسی جگہ پر ایک دمبا جس کو ہم بھیڑ کہتے ہیں وہ قربان ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم تمہارا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور تمہاری سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ تبھی بقرعید کے موقع پر قربانی کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔